بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیات 165 سے۔ اس میں کچھ موضوعات ہے، کچھ سوالات ہے، کچھ مسائل ہے جن کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ سے محبت کا مفہوم اور اس کی مجازی اور اس کی حقیقی کی حقیقت پر ہم بات کریں گے۔ نمبر 2، فنا فی اللہ، وصال اور اس کی حقیقت اور تقریبات کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے۔ نمبر 3، شخصیت پرستی پر ہم بات کریں گے۔ شخص پرستی کے نقصانات دنیاوی کیا ہے اور اخروی کیا ہے۔ دنیا میں اگر ہم اشخاص سے بہت ہی زیادہ محبت کریں گے، شدید محبت کریں گے، اس کے کیا نقصانات ہیں، تو ان آیاتوں میں یہی ہم پڑھ لیں گے، 3 موضوعات۔ تو شروع کرتے ہیں آیات 165 سے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، بہت سارے لوگ، لوگوں میں سے بہت سارے، مَن يَتَّخِذُ، وہ ایسے ہیں جنہوں نے پکڑا ہے، جنہوں نے بنایا ہے، جو بناتے ہیں، پکڑتے ہیں، من دون اللہ کے سوا، اندادن، ند، اللہ کے ہمسر، اللہ کے شریک، یحبونہم، وہ ان سے محبت کرتے، کحب اللہ، جس طرح اللہ سے محبت، والذین آمنوا، اور جو ایمان والے ہیں، جو حقیقی ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، وہ اللہ سے شدید محبت کرتے، ولو یری الذین ظلموا، اور کاش وہ دیکھ سکتے، کون؟ الذین، وہ لوگ، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، اذ یرون العذاب، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، ان القوۃ للہ جميعا، ساری قوتیں وہ صرف اللہ کے لیے، وان اللہ شدید العذاب، اور یہ کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس آیات پر ابھی ہم گفتگو کریں گے۔ اس آیات میں بہت سارے لوگ جو اللہ کے سوا اوروں کو ند بناتے، یہ ند کیا ہے، ایک دفعہ اس کو ہم سمجھیں گے، جس کی جمع انداد ہے، ایک شریک ہوتا ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ند کا لفظ استعمال کیا جس کا جمع انداد ہے۔ ند اصل میں مثل و نظیر کو کہتے، ہم پلہ، اس جیسا، اور اس کا ایک ترجمہ ہے ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ سے غافل کرے، اپنی طرف مائل کرے، اللہ سے تم کو غافل کرے، اپنی طرف مائل کرے، اس کو بھی ند کہتے، اور اس کو بھی کہتے جو تم کو اللہ سے متنفر کرے، بالکل تمہارے دل میں اللہ کی نفرت پیدا کرے، اللہ سے تم کو دور کر لے۔ تو جو لوگ بھی اللہ کے مقابل میں ایسوں کو توجہ دیتے ہیں اور ان سے محبت رکھتے، اس کا یہ خیال ہے کہ یہ اللہ کا وزیر ہے، یہ اللہ کا ہمسر ہے، یہ اللہ کا ہم پلہ ہے، یہ قوت میں، عزت دینے میں اللہ جیسا ہے، جس طرح اللہ نے ہمیں پیدا کی، اللہ ہی موت دیتا ہے، زندگی اور موت کا وہی مالک، گویا کہ وہ اس کو اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے اختیارات میں اور اللہ کے حقوق میں برابر سمجھتے، جس طرح کہ اللہ کی ذات ہے نا، اور جس طرح اللہ تعالیٰ کے خاص صفات، جس طرح اللہ تعالیٰ کے اختیارات ہے، جس طرح اللہ کا حق ہے، اس کے حقوق، وہ اس کو اس کا ہم پلہ سمجھتے۔ اللہ زندگی دیتا ہے، اس کا خیال ہے کہ کچھ اور بھی ہے جو زندگی دیتے، اللہ عزت دیتا ہے، اس کا خیال ہے کچھ اور بھی ہے عزت دینے والے، اللہ قوت والا ہے، اللہ تعالیٰ فوق الفطرت ہستی ہے، اللہ تعالیٰ اسباب سے ورا قوت ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو ان کا خیال ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو بالکل اسی طرح
ان کے بھی اختیارات میں، وہ چاہے تو اولاد دے دے، وہ چاہے تو اولاد چھین لے، وہ چاہے روزی دے دے چاہے روزی نہیں دے دے، وہ چاہے عزت دے دے چاہے عزت چھین لے. ان کا خیال ہے کہ یہ بھی کائنات میں اسی طرح کا اختیار اور اسی طرح کا تارک رکھتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ رکھتے. ان کو بالکل اختیار ہے، وہ سورج کو نیچے کرے، وہ سمندر کو کچکول میں بند کرے، وہ مردوں کو زندہ کرے، وہ بارشیں برسائے، وہ ہماری زراعت کو جو ہے نا فروغ دے، وہ ہمارے کاروباروں میں ترقی دے دے، وہ ہمیں بیمار کرے، وہ ہمیں شفا دے دے، ہے نا. اس طرح تو بہت سارا ہمارا عقیدہ ہے نا. پھر وہ ان سے اپنے آپ کو وابستہ کرتے، پھر ان سے محبت شروع کر دیتے. دن رات لگے کہ ان کو وہ ناراض نہیں کرے، دن رات لگے کہ ان کو خوش رکھے. اگر ان کو ہم خوش رکھیں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اگر یہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا. اگر اس کو ہم راضی کریں گے تو ہماری روزی میں فراوانی پیدا ہو جائے گی، اگر اس کو ہم ناراض کریں گے تو ہماری روزی میں کمی آئے گی. ہم ان کو راضی کریں گے، ٹھیک ہے نا جی، تو ہم عزت پائیں گے. اگر ان کو ہم ناراض کریں گے تو ہماری عزت چلی جائے گی. ان کو ہم خوش رکھیں گے ہمیں اولاد ملے گی، ان کو ناراض کریں گے اولاد ہمیں نہیں ملے گی. ان کو ہم راضی کریں گے ہمارے لیے یہ بارشیں برسائیں گے، اور ان کو ناراض کریں گے تو ہم پر قحط آ جائے گا. تو اللہ نے فرمایا جو بھی اللہ کے مقابل میں اوروں کو میرا مقابل سمجھتا ہے، اوروں کو میرا ہمسر ٹھہراتا ہے جبکہ وہ مخلوق ہے، لیکن وہ اس کو میرا ہم پلہ سمجھتا ہے. جس طرح میں طاقت رکھتا ہوں اس کا خیال ہے وہ بھی اس طرح کا طاقت رکھتا ہے. جس طرح میرے لیے صفات ہے اس کا خیال ہے ان کے ساتھ بھی ایسی صفات ہے. جس طرح میری ذات ہے ان کا خیال ہے وہ بھی اس طرح ہے. جس طرح میرا حق ہے ان کا خیال ہے اوروں کا بھی اتنا ہی حق. تو اللہ نے فرمایا یہ چیز غلط ہے، یہ اس کو نت کہتے ہیں. الحب عربی میں اب حب کی طرف آتے، یحبونہم وہ محبت کرتے ان سے، کہو باللہ اللہ کی طرح محبت. حب اصل میں شدید میلان کو کہتے، میلان کو سمجھتے نا، کسی کی طرف مائل ہونا، اپنے اندر اپنے دل میں اس کے لیے بہت میلان رکھنا، اس کے بنا آپ کچھ اپنے اندر نہیں جاننا، بس آپ کا میلان اسی کی طرف، آپ کی توجہات کا مرکز وہی ہے، آپ کے ہاتھ اسی کی طرف اٹھے ہیں، آپ کا سر اسی کی طرف جھکا ہے، آپ کے دل میں وہ ہے. دوسرے الفاظ میں اپنے دل میں کسی کو بسانا، جس طرح مجنون نے لیلا کو اپنے دل میں بسایا تھا، اس کو صرف لیلا ہی لیلا نظر آتا تھا، وہ صرف لیلا کا تھا. لیلا جو بھی اسے ڈیمانڈ کرتا اس کے ڈیمانڈ کو پورا کرتا تھا. وہ سوتے میں جاگتے میں صرف لیلا کو جانتا تھا، اس کی زبان سے صرف لیلا لیلا نکلتا تھا. بس اس کا قبلہ، اس کا سب کچھ وہ لیلا تھا. لیلا کی خاطر وہ لوگوں سے محبت کرتا تھا اور لیلا کی خاطر لوگوں سے نفرت کرتا تھا. اس کی توجہات کا مرکز لیلا تھا، یعنی اپنے دل میں اس نے لیلا کو بسایا تھا. اور لیلا نے، اگرچہ ایک افسانوی قصہ ہے، اگرچہ افسانوی قصہ ہے، صرف سمجھانے کے لیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں نا، میں سمجھانے کے لیے، گویا کہ لیلا کے دل میں مجنون بسا تھا اور مجنون کے دل میں لیلا بسا تھا. دونوں کو صرف ایک دوسرا دکھائی دیتا، وہ ایک دوسرے کے لیے ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار. جو بھی اللہ کے سوا اپنے دل میں دوسروں کو اس طرح بسائے گا کہ وہ چیزیں اس کے لیے مرجع بن جائے گی، ملجا اور ماوا بن جائے گی، توجہات کا مرکز بن جائے گی، بس اس کے دل میں صرف وہی ہے. وہ جو بھی ڈیمانڈ کرے گا یہ اس کو پورا کرے گا، اس کے لیے جھکے گا بھی، اس کے لیے گرے گا بھی، اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوگا. جس طرح بعض لوگوں نے اپنے دلوں میں اپنے وطن کو بسایا ہوا ہے، ان کو کہتے ہیں نا وطن پرست، وہ اپنے وطن کے لیے تمام دنیا کو تباہ کرنے کی در پہ ہوتے کہ میرا وطن آباد ہو. میرے وطن کی آبادی میں اگر پوری دنیا برباد ہو تو مجھے کوئی غرض نہیں. بعض لوگ اپنے قوم کو اپنے دل میں بساتے، اپنی قوم کی خاطر تمام اقوام کو برباد کرتے، تمام اقوام سے وہ نفرت کرتے، ہے نا. بعض لوگ پھر اپنے نفس کو جو ہے نا اپنے دل میں بساتے، صرف میں.
اپنے میں کی خطرہ وہ ہم کو قربان کر دیتے کہ ہم کو میں نہیں مانتا ہوں، صرف میں ہی میں ہوں۔ بعض لوگ اپنی اولاد کو اپنے دلوں میں بساتے، اپنی اولاد کی خاطر اللہ کو ناراض کرتے، اپنی اولاد کی خاطر باقی انسانوں کے بچوں کو بھوک سے مار دیتے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، میں اپنی اولاد کی محبت میں اس قدر اندھا ہو چکا ہوں، اپنی اولاد کی محبت کو ایسا میں نے دل میں بسا ہے کہ باقی بچے مجھے نظر نہیں آتے، باقی بچے مجھے نظر نہیں آتے، مجھے صرف میرے بچے نظر آتے کہ میرے بچوں کی دنیا بن جائے، سارے بچوں کی دنیا برباد ہو جائے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ بعض لوگوں کو اپنی بیوی سے محبت ہوتی، اپنی بیوی کی محبت میں باقی عورتوں کو وہ نہیں دیکھتے، ہے نا؟ ان عورتوں کی دنیا تباہ ہو جائے لیکن میری بیوی جو ہے نا اس کی دنیا آباد ہو جائے، میری بیوی کے گال سرخ ہو جائے، باقی عورتوں کے گال بالکل خشک ہو جائے، مجھے سے کوئی غرض نہیں۔ پھر اپنی بیوی کی ڈیمانڈ پر وہ سب کچھ کے لیے تیار ہوتا، اپنی اولاد کی خاطر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتا، اپنی قوم کی خاطر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتا، اپنی وطن کی خاطر سب کچھ کرنے۔ بعض لوگوں کو اپنی زبان سے محبت، اس قدر محبت کہ اپنی زبان کو پوچھتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں نا یہ وطن پرست ہے، یہ قوم پرست ہے، یہ لسان پرست ہے نا؟ تو یہ جو پرستی ہے نا، اللہ نے کہا میرے مقابلے میں اگر دوسرے کے لیے نا، یہ بالکل غلط ہے۔ اور یہ جو آج ہم دنیا میں جو تباہیاں دیکھ رہے ہیں، جو ہم نقصانات دیکھ رہے ہیں، یہ صرف یہی ہے نا کہ ہم اللہ کی وجہ اوروں کو اپنے دل میں ہم نے بسایا، ہم نے ان کو ایسا ہی درجہ دیا جس طرح اللہ کو درجہ دیا، اس کو ایسا ہی ہم لوگ جو ہے نا توجہ جس طرح اللہ تعالیٰ کو دینا چاہیے۔ اگر ہم کم سے کم مسلمان اپنے دلوں میں صرف اللہ کو بسائیں، بالکل میں اپنے بچوں سے محبت کروں گا، لیکن اگر میرے بچے کی محبت اور اللہ کی محبت میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے، میں اپنے بچے کی محبت کو لات ماروں گا، میں اللہ کی محبت کو ترجیح دوں گا۔ اگر میری بیوی کی محبت اور اللہ کی محبت میں تضاد آ جائے تو میں اللہ کی محبت کو ترجیح دوں گا۔ اگر وطن کی محبت اور اللہ کی محبت اس میں ایک تضاد ہے تو میں اللہ کی محبت کو ترجیح دوں گا۔ میں اپنی قوم سے محبت کروں گا لیکن شدید محبت اللہ سے کروں گا۔ میں نے اپنی قوم کو دل میں بسایا نہیں، میرے دل میں صرف اللہ بسا ہوا ہے، میرا سارا میلان صرف اللہ کی طرف۔ اگر ہم سارے اس طرح کریں نا تو یہ جو ہمارے میلانات ہیں اپنے اپنے بچوں کی طرف، اپنی اپنی قوم کی طرف، اپنی اپنی زبانوں کی طرف، اپنی اپنی بیویوں کی طرف، اپنے اپنے علاقوں کی طرف، اس میں ایک بیلنس پیدا ہو جائے گا، بالکل بیلنس پیدا ہو۔ میں اپنے بچے کی محبت میں دوسرے کے بچے کو کیوں برباد کروں؟ مثلا بچوں سے مجھے بہت محبت، بچوں کا بڑا ڈیمانڈ ہے، اس ڈیمانڈ کو میں نہیں پورا کر سکتا، میں ان کے لیے حرام خوری پر اتر آتا ہوں، میں رشوت خوری پر اتر آتا ہوں، میں جھوٹ اور فریب پر اتر آتا ہوں۔ تو میرے جھوٹ سے آپ کو پتہ ہے کتنے لوگوں کو نقصان ہوتا، کتنے بچوں کو نقصان ہوتا، میری رشوت خوری سے کتنے گرانے برباد ہوتے، کتنے بچوں کا حق مارا جاتا، میری حرام خوری سے کتنے بچوں کو نقصان ہوتا۔ لیکن میں اندھا ہو چکا ہوں، اپنے بچوں کی محبت نے مجھے اندھا بنا ہوا، میں انسانیت کی پٹڑی سے بالکل جو ہے نا الگ ہو چکا ہوں۔ اب ایک بزرگ سے بے شک آپ محبت کریں لیکن اس کو ند مت بنائے خدا کا۔ کیا وہ اللہ کا ہم پلہ ہے؟ کیا وہ آپ کے لیے بارشیں برسا سکتے؟ کیا آپ کے لیے سورج کو نیچے کر سکتے؟ آپ کے لیے سمندر کو کچکول میں بند کر سکتے؟ آپ کے مردوں کو زندہ کر سکتے؟ آپ کو خلاف فطرت آپ کے ڈیمانڈ کو پورا کر سکتے؟ آپ کے بنا آپ کے مسئلوں کو حل کر سکتے؟ آپ کیوں اللہ کی بجائے اس کو جھکتے ہو؟ آپ اللہ کی بجائے اس کے آگے کیوں گرتے ہو؟ آپ نے اللہ کی بجائے اس کو اپنے دل میں کیوں سمایا ہے؟ کیوں اس کو بسایا ہے؟ کیا وہ خدا ہے؟ کیا وہ خدا سی طاقت رکھتا؟ کیا وہ خدا کی صفات میں شریک ہو سکتا ہے؟ کیا اس کے حقوق اللہ کی طرح ہے؟ کیا اس کے اختیارات اللہ کی طرح ہے؟ بے شک اس سے محبت رکھو، ایک بزرگ سے، ایک دوسرے سے، لیکن شدید محبت، شدید میلان اللہ سے رکھو۔ ایک بزرگ اگر آپ کو کہے کہ تم نماز مت پڑھو
اور اللہ آپ کو کہے کہ تم نماز پڑھو، تو آپ کس کی بات کو مانو گے؟ اگر آپ مسلمان تو آپ اللہ کی بات کو مانو گے۔ ایک بزرگ آپ کو قرآن کے خلاف کہے اور اللہ قرآن میں آپ کو ایک بات کہے، آپ کس کی بات کو ترجیح دو گے؟ اگر آپ مسلمان آپ اللہ کی بات کو ترجیح دو گے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، ہم اللہ سے، اللہ کی کتاب سے، اللہ کے رسولوں سے دوسروں سے زیادہ محبت کرتے۔ میں ایک مثال بھی دیتا ہوں اپنے مسلمانوں کا جس کو ہم نہیں جانتے۔ ایک اللہ کی کتاب، یہ اللہ کا کلام ہے نا؟ ہونا چاہیے تھا کہ ساری کتابیں ایک طرف اور اللہ کی کتاب ایک طرف۔ مومن کے دل میں اللہ کی کتاب بسا چکا ہوتا، مومن کے دل میں قرآن ہوتا، ہر چیز پر وہ قرآن کو ترجیح دیتا تھا کہ اللہ کا کلام۔ لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ہم روایات کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، روایات سے زیادہ محبت رکھتے ہیں اللہ کی کتاب سے۔ ہم کو بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ہدایہ، قدری وغیرہ وغیرہ، اس سے زیادہ محبت ہے اللہ کی کتاب سے محبت۔ ہم کس کو ترجیح دیتے؟ ہم احادیث کو زیادہ ترجیح دیتے جو کہ روایات ہے، ہم ان روایات کو زیادہ ترجیح دیتے یا اللہ کے کلام کو ترجیح دیتے؟ ایک حکم قرآن میں اللہ کا ہے، ایک فیصلہ ایک مجتہد قاضی کا۔ ہم نے اپنے دل میں کس کو جگہ دی؟ اپنے قاضیوں کی باتوں کو، اپنے اماموں کی باتوں کو۔ اللہ کی بات سے زیادہ مجھے میری امام کی بات پسند، قرآن کی آیاتوں کے بجائے مجھے فلان کتاب کی روایت پسند، یا غلط میں کہتا ہوں؟ ایک ڈیمانڈ ہے حکمرانوں کی طرف سے، ایک ڈیمانڈ ہے قوم کی طرف سے، ایک ڈیمانڈ ہے خدا کا۔ آپ مجھے بات ہے کہ ہم مسلمان کس ڈیمانڈ کو ترجیح دیتے؟ حکمرانوں کے ڈیمانڈ کو ترجیح دیتے، اللہ کے ڈیمانڈ کو ترجیح دیتے؟ کس سے زیادہ محبت؟ اپنے حکمرانوں سے زیادہ محبت ہے یا بطور حاکم ابھی اللہ سے زیادہ محبت؟ کیا نا؟ ایک دین ہے خدا کا، ایک دین ہے خدا کا، ایک مذہب ہے لوگوں کا بنائے ہوا۔ ہم مذہب سے زیادہ محبت کرتے یا دین سے زیادہ کرتے؟ بتائیں مجھے۔ مذہب وہ جو پیچھے کتابیں پڑھے بری ہوئی، ہم ان کتابوں سے زیادہ محبت کرتے، اس مذہب سے زیادہ کرتے، ان فتووں سے، ان تفسیروں سے، یا ہم اللہ کے دین سے کرتے؟ ایک ہے پیغمبر کی سنت جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رول ماڈل قرار دیا، ہم اس کی سنت سے محبت کرتے یا دوسرے انسان جو کہ پیغمبر نہیں ہے ان کے طریقوں سے محبت کرتے؟ آپ مجھے بتائیں۔ ہم سارے مسلمان اس طرح ہیں، یہ جو بگاڑ پیدا ہوا اسی وجہ سے بگاڑ پیدا ہوا۔ اگر ہم سارے انسان صرف اللہ سے شدید محبت کرے تو یہ جو انسانوں میں ایک فرق کم پاتے، یہ سارا فرق ختم ہو جائے۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان نیچے دوسرا اوپر ہے، ایک حاکم ہے ایک محکوم ہے، ایک ظالم ہے ایک مظلوم ہے، ایک آقا ہے ایک غلام ہے، ایک معبود ہے ایک عبد ہے۔ یہ جو انسانوں میں بڑا فرق ہم دیکھتے، یہ جو ہم فساد دیکھتے ہیں دنیا میں، یہ جو تخریب ہم دنیا میں دیکھتے، یہ سارا اس لیے دیتے کہ ہم نے اللہ کی بجائے اوروں کو اپنے دل میں بسایا ہوا۔ یقین جانیے ہمارے دلوں میں بہت سارے بت جن کو ہم پوچھتے ہیں۔ کوئی اپنی خواہشات سے زیادہ محبت کرتا ہے، کوئی اپنے جذبات سے زیادہ محبت کرتا ہے، کوئی اپنے نفس سے زیادہ محبت کرتا ہے، کوئی اپنے آپ سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو اپنی محبت تو انسان کو پھر اندھا بنا دیتا ہے نا، پھر وہ باقی انسان اس کو نظر نہیں آتے، اس کو صرف اپنا آپ اس کو نظر آتا، اپنے بچے نظر آتے، اپنا وطن نظر آتا، اپنی حکومت نظر آتی، اپنی وغیرہ وغیرہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں، ہم دیکھتے ہیں۔ تو فرمایا نا جو لوگ اللہ کی بجائے ان سے محبت کرتے ہیں یہ غلط۔ ایک آیات میں پڑھ کر سناؤں گا نا اس کا نقصان کیا ہوگا، یہ تو دنیاوی نقصان میں نے بتایا نا۔ آپ سورہ سبا کی آیات 31 میں دیکھ، سورہ سبا 34ویں سورت آیات 31، جو لوگ اللہ کی بجائے اوروں سے محبت کرتے ہیں، اس قدر محبت اللہ کی محبت پر اس کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے دلوں میں ان کی محبت کو بسایا ہے، تو آخرت میں کیا نقصان ہوگا؟
اس آیات کو ذرا سمجھنا، سورہ سبا کی آیت، صرف ترجمہ پڑھیں گے، وقت ہمارے ساتھ کم ہے۔ آیت 31 فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، اے میرے پیغمبر کاش کہ آپ دیکھتے جب وہ ظالم جنہوں نے اللہ کی مقابل میں دوسروں کو ند بنایا، اللہ سے زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں، موقوفٌ عند ربہم، جب اپنے رب کے آگے کھڑے ہو جائیں گے قیامت کے دن، یرجع بعضهم الی بعض القول، پھر کیا ہوگا، اور وہ ایک دوسرے پر الزام ڈالیں گے، ہے نا، جس سے محبت کیا، جس کو خدا کا ند بنایا، وہ بولے گا تم نے مجھے خدا کا ند کیوں بنایا، یہ بولے گا تم نے مجھے بولا کہ مجھے خدا کا ند بول، آپس میں ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے، وہ بولے گا تم غلط ہے، یعنی میں قوم پرست ہوں، میں نے قوم کو اپنا خدا بنایا، تو قوم مجھے بولے گی کہ تم نے مجھے کیوں خدا بنایا تھا، کیوں بنایا تھا مجھے خدا، میں بولوں گا کہ تم نے مجھے بولا کہ مجھے خدا بناؤ، میں نے اپنے بچوں کو اپنے دل میں بسا تھا، میرے بچے بولیں گے تم کو کس نے بولا کہ میری محبت کو خدا کی محبت پر ترجیح دے دو، میں بولوں گا تم ڈیمانڈ کر رہے تھے، تو ایک دوسرے پر یہ الزام دھریں گے، وہ بولے گا تم غلط، وہ بولے گا تم غلط، یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین، تو بولیں گے کمزور لوگ، زورور لوگوں کو جن کی محبت میں وہ گرفتار تھے، جن کی محبت نے ان کو اندھا بنا ہوا تھا، شخصیت پرستی، یعنی اشخاص کی اتنی محبت کہ اس کا پوجا شروع کرو، جس طرح ہم کرتے، میرا لیڈر خدا سے بھی زیادہ مجھے عزیز ہے، میرا پیر خدا سے بھی مجھے عزیز ہے، میرا امام خدا سے بھی مجھے زیادہ عزیز ہے، میرا بھائی خدا سے بھی مجھے زیادہ عزیز ہے۔ تو ہم نے جو ان بڑوں کی محبت کو اپنے دل میں ایسا سمایا، ایسا بسایا کہ خدا کی محبت ہمارے دل سے نکل گیا، یہی بڑے بولیں گے تم نے ایسا کیوں کیا، تم نے اللہ کی محبت کو نکال کر اپنے دل سے میری محبت کیوں ڈالا، میں تو تمہارا جیسے انسان تھا، کیا میں خدا کا ند بن سکتا تھا، کیا میں خدا کا ہم پلہ تھا، نہیں تھا نا، تو تم نے ایسا کیوں کیا، یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین، تو یہ کمزور بولیں گے جنہوں نے اپنی دلوں میں ان کو خدا بنایا تھا، وہ بولیں گے ہے نا، اگر تم نہیں ہوتے تھے، اگر تمہاری چالاکیاں نہیں ہوتی تھی، تمہارا جھوٹ و فریب نہیں ہوتا تھا، تو ہم کبھی جو ہے نا ایسا نہیں کرتے تھے، یہ تم نے ہمیں بولا تھا کہ ہم خدا کا ہم پلہ ہے، ہمارے پاس خدا ایسا اختیار، ہمارے پاس خدا ایسی قوت، ہم بارشیں برسا سکتے، ہم اولاد دے سکتے، ہم کاروباروں کو ٹھیک کر سکتے، ہمارے اس وظیفے میں، ہماری اس تعویذ میں، ہمارے اس جنتر میں، ہمارے اس دم میں اتنی طاقت ہے نا کہ تمہاری دنیا کو بدل سکتے، ہم صرف دعا کریں گے تمہاری دنیا بدل جائے گی، ہم صرف آرڈر کریں گے تمہاری دنیا بدل جائے گی، وہ کہتے کاش تم نہ ہوتے، تمہارا یہ مکر و فریب یا جھوٹ نہیں ہوتا ہے نا، لولا انتم لکنا مؤمنین، تو ہمارے دلوں میں صرف اللہ کی محبت ہوتی، قال الذین استکبروا للذین استضعفوا انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین، پھر وہ بڑے بولیں گے نہیں ایسی بات نہیں ہے، بے شک ہم نے جھوٹ بولا، ہم نے مکاری کی، ہم نے تکبر کیا، ہم نے اپنی محبتوں کو تمہارے دلوں میں ڈالا، لیکن تم میں بھی تو عقل تھا یا نہیں تھا، تمہارے پاس بھی پیغمبر آئے تھے نہیں آئے تھے، اللہ کی کتاب تھی نہیں تھی، ایک ضمیر تھا یا نہیں تھا، تم کو عقل نہیں تھا کہ ایک انسان خدا کا ہم پلہ نہیں ہو سکتا، تم کو عقل نہیں تھا کہ ایک انسان آقا نہیں بن سکتا، اس کے پاس خدا ایسے اختیار نہیں ہوتے، خدا کی طرح وہ قوتور نہیں ہوتا، اللہ جیسا باکمال وہ نہیں ہوتا، تو تم بھی گڑبڑ میں تھے نا، تم کو کس نے بولا تھا میرا پوجا کرو، قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ، جہنم میں مجھے لے جاؤ تمہارے ساتھ، جو تم بولو ہم تمہارے ساتھ، میں نے تم کو بولا تھا میرے قدموں میں گرو، میرا بندہ بنو، کچھ تم میں بھی گڑبڑ تھا، وہ کہتے ہیں نا پیر نہیں اڑتا اس کو مرید اڑاتے،
بے شک پیر اڑنا چاہتا ہے، بے شک پیر اڑنا چاہتا ہے، لیکن اس کو اڑا کون رہا ہے؟ تو یہ پوری بڑے بولیں گے کہ کندھا تو تمہارا تھا، اپنا کندھا تم نے مجھے کیوں دیا تھا؟ تمہارے کندھے پر میں جا کر استحصال کر رہا تھا، میں ظلم کر رہا تھا، میں جھوٹ بول رہا تھا، میں غلط بول رہا تھا، کیوں تم نے ایسا کیا؟ تم بھی مجرم تھے۔ وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل مكر الليل والنهار اذ تأمروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا، اور ضعیف لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ نہیں، بلکہ یہ تمہاری دن رات کی سازشوں کا نتیجہ ہے، جب تم ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے انکار کریں اور ہم ٹھہرائے اس کے لیے دوسروں کو نت۔ جال بچایا تھا تم نے مکر و فریب کا، مکر و فریب کا ایک جال بچایا تھا، اور اس جال میں ہم پھنس گئے تھے۔ اگر وہ جال تم نہیں بچاتے تو ہم اس میں پھنس نہیں چکے ہوتے، یہ تمہارے جال تھے جس میں ہم پھنس چکے، یہ تمہارا مکر و فریب تھا، یہ تمہاری مکاری تھی، بیوی کی الگ مکاری، شوہر کی الگ مکاری، اولاد کی الگ مکاری، قوم کی الگ مکاری، بڑوں کی الگ مکاری، اس جال میں ہم پھنس جاتے، پھر اس کو ہم اللہ کا اللہ بناتے، اس سے اس قدر محبت کرتے کہ اللہ سے بھی زیادہ محبت۔ اللہ کا ڈیمانڈ ہوتا ہے حلال حلال حلال، اولاد کا ڈیمانڈ ہے حرام حرام حرام، ہم بار بار جانتے لیکن اولاد کی ڈیمانڈ کو ہم پورا کرتے۔ جو روزوں میں ہم کر رہے ہیں، روزوں کا مہینہ نا، جو مہنگائی کا ایک سیلاب ہم لوگ جو ہے نا روزوں میں برپا کرتے، یہ کس کی خواہشات کو پورا کرتے؟ یہ کس کی محبت میں ایسا کرتے؟ اللہ کہتے اس مہینے میں احسان کرو، یہ احسان کا مہینہ ہے، یہ احسان کا مہینہ ہے، اس میں کچھ چیزوں کو سستا کرو تاکہ ہر دسترخوان اس پر کچھ ہو۔ لیکن اولاد کی محبت ہے نہیں، مجھے عید کے دن 10 جوڑے چاہیے، بیوی کا ڈیمانڈ ہے مجھے عید کے دن اتنا چاہیے، فلان کا ڈیمانڈ ہے مجھے اتنا چاہیے، تو ہاں مجھے بولے اب کس سے محبت کرتے؟ اللہ سے زیادہ کرتے یا اپنے بچوں سے زیادہ کرتے؟ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، وہ چھپائیں گے شرمندگی جب وہ دیکھیں کہ عذاب کو، وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور پھر ڈالیں گے ہم تھوک گردنوں میں ان کی جو کافر ہے، هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کو انہی اعمال کی سزا ملے گی جو انہوں نے کہے ہوں گے۔ تو آپ مجھے بتا آخرت میں جب اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کیوں تم نے میری محبت میں، میری محبت میں ان کی محبتوں کو ترجیح دے دی، کیوں؟ تم تو مسلمان تھے نا، مسلمان تو ہمیشہ اللہ زیادہ محبت کرتے، مومن کے دل میں اللہ کی محبت وسیع ہوتی ہے، اس میں اللہ کی محبت سمائی ہوتی ہے، مومن کا توجہ کا مرکز اللہ ہوتا ہے نا۔ تو تم نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ نے ایسا نہیں بولا تھا بچوں سے محبت نہیں کرو، بالکل کرو، قوم سے محبت کرو، بچوں سے کرو، اپنی زبان سے کرو، اپنے وطن سے کرو، بڑوں سے کرو، بزرگوں سے کرو، لیکن ترجیح اللہ کی محبت کو دے دو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں وہ زیادہ بڑھ کر محبت کرتے اللہ سے۔ یہ اللہ کی محبت کیا ہے اس کو ذرا ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے، کیونکہ بعض لوگ جو حب کا ترجمہ ہے نا، حب کا ایک ترجمہ وہ کرتے ہیں حب، ہب دانے کو، حب دانے کو کہتے، ہب بیج کو کہتے، پھولوں کا بیج، پودوں کا بیج، اس کو جب آپ زمین میں ڈالتے وہ پٹ جاتے، وہ ایک درخت کے معنی بن جاتا، ایک درخت کے معنی بن جاتا ہے۔ تو بعض لوگوں نے سمجھا اللہ کی محبت یہ ہے نا کہ تم نعوذ باللہ اللہ کے میں ضم ہو جاؤ، کیا ہو جاؤ؟ اپنے آپ کو ختم کرو، اللہ میں ضم ہو جاؤ، اپنی شکل کو، حیت کو ختم کر دو، اللہ کی نعوذ باللہ اللہ کا شکل اختیار کرو۔ اس کو کہتے ہیں نا فنا فی اللہ، تصوف کی زبان میں فنا فی اللہ۔ جب تک تم اپنے آپ کو ختم کر کے اللہ کا چھاپ اپنے اوپر نہیں لگاؤ گے۔ بعض لوگوں نے کہ وہ کپڑے بھی نہیں پہنتے، کہتی ہے مجذوب ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا عاشق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عاشق ہے۔ پھر عشق 2 قسم کا ہوتا ہے، عشق حقیقی اور عشق مجازی۔
ایک چیز کے ساتھ عشق کر رہا ہے، بولتا ہے نہیں یہ تو خدا ہے، یہ تو مجاز ہے، میں تو اصل میں اللہ کے عشق میں ایسا کرتا ہوں، یہ جو لیلا ہے یہ میرے نعوذ باللہ اللہ ہے، میں تو اصل میں اللہ سے عشق کرتا ہوں، صرف یہ لیلا ایک مجاز ہے، یہ مجنون ایک مجاز ہے، اور میں تو فنا ہو چکا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی کبھی بہت سارے لوگ کپڑے بھی نہیں پہنتے اور ہم سب اس کے پیچھے جاتے، اس کو بڑا بزرگ سمجھتے، اس لیے ہم کہتے کہ اس نے یہ کپڑے اس لیے نہیں پہنے، اس کو پتہ ہی نہیں اپنے کپڑوں کا، یہ اللہ تعالیٰ کی عشق میں غرق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں غرق ہے، یہ غلط ہے نا؟ ایسا عشق اللہ تعالیٰ کو چاہیے نہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا ہے کہ ہم اس اللہ تعالیٰ کی محبت کیا ہے؟ اللہ کی محبت یہ نہیں کہ اپنے آپ کو فنا کر دو، کاٹ دو اپنے بچوں کو، کہ میں اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتا ہوں، ہے نا؟ بیوی کو، دوسرے چیزوں کو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں بیوی سے بھی محبت کرو، بچے سے بھی کرو، انسانوں سے بھی کرو، قوم سے بھی کرو، وطن سے بھی کرو، اپنے سے بھی کرو، لیکن ترجیح اللہ کی محبت کو دے دو۔ یہ اللہ کی محبت کیا ہے؟ اللہ کو تو ہم نے دیکھا نہیں ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں، اس چیز کو ذرا میں واضح کروں، سورہ آل عمران کی آیات 31 میں، کل اے میرے رسول کہو، ان کو کہو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم واقعی میں اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تم میرے نبی کی اتباع کرو، ہے نا؟ تم قرآن کی پیروی کرو، تم پیغمبر کی پیروی کرو، اللہ کی مشیت کی پیروی کرو، ہے نا؟ اللہ کی بات کی پیروی کرو، اللہ کے حکم کی پیروی کرو، یہ محبت۔ پھر سے کہوں، ہے نا، اللہ نے فرمایا جو میرے نبی کی اتباع کرے گا، جو میرے نبی کی، تو پیغمبر کس چیز کی اتباع کرتا تھا؟ قرآن کی اتباع کرتا تھا، ہے نا؟ اس کو عملی شکل کون دیتا تھا؟ اللہ کے کلام کو اللہ کا رسول دیتا تھا۔ اور اگر ہم اس اتباع کو چھوڑ کر اس کے مقابل میں دوسروں کی اتباع کریں گے، پھر مثلا ابھی چونکہ روزوں کا مہینہ ہے، اللہ کے رسول نے ایک طرح کی تراویح کیا ہے، اور ہم اگر اس سے ہٹ کر کریں گے اماموں کے کہنے پر، مثلا امام جو ہمارے امام ہے وہ ایک طرح، ہمارے علماء ایک طرح میں بولے کہ اس طرح تم نے تراویح پڑھنا ہے، اور اللہ کا رسول بولے کہ تم نے ایسا کرنا ہے، تو ہم کس کو ترجیح دیں گے؟ ہم کیا کرتے؟ ہم کیا کرتے؟ اللہ کے رسول نے قرآن کی ایک طرح تشریح کی، میں ایک طرح تشریح کروں گا، کس کی تشریح بہتر ہے؟ اللہ کی کتاب ایک طرح کا حکم کہے اور میں دوسرے طرح کا کروں، تو گویا کہ رسول کی اتباع جو ہے نا، یہ اللہ کی محبت۔ قل ان کنتم تحبون فاتبعونی یحببکم اللہ، پھر اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ دیکھو صحابہ کرام سے اللہ کیوں راضی تھا؟ صحابہ کرام سے اللہ کیوں محبت کرتا تھا؟ اس لیے کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے نبی کی اتباع کرتے تھے۔ جب تک ہم آئیڈیل اور ماڈل اللہ کے نبی کو نہیں بنائیں گے، گویا کہ ہم اللہ سے محبت نہیں کر رہے۔ جب تک اللہ کے کلام کو ہم تمام کلاموں سے ترجیح نہیں دیں گے، ہم اللہ سے محبت نہیں کر رہے۔ جب تک اللہ کی کتاب کو تمام کتابوں سے ہم ترجیح نہیں دیں گے، ہم اللہ سے محبت نہیں کر رہے۔ جب تک اللہ کا قانون جو تمام کائنات پہ جاری و ساری ہے، اس قانون کو ہم نہیں مانیں گے، اس کو ہم اس قانون پر ترجیح نہیں دیں گے، ہم اس سے محبت نہیں کرتے۔ قل ان کنتم تحبون فاتبعونی یحببکم اللہ، پھر اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ وہ کیا ہے؟ قل اطیعوا اللہ ورسول، وہ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت۔ فإن تولوا فإن اللہ يحب الکافرین، پھر جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرے گا، اس سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا۔ اب رسول کی اطاعت، رسول کی اتباع نہیں ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی روایت کو جو ہے نا قرآن کے مقابل میں لے کر چلیں، کہ دیکھو قرآن نے بولا کہ جو رسول سے کی اتباع نہیں کرے گا وہ اللہ سے محبت نہیں کرے گا، تو تم پھر ایک روایت بناؤ اور اس کو رسول کی طرف منسوب کر دو اور بولو کہ میں اللہ سے محبت کر رہا ہوں۔ ایسی بات بھی نہیں ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا جو رسول ہے وہ کس چیز کی اتباع کرتا تھا؟ وہ قرآن کی اتباع کرتے تھے نا، یا قرآن سے ہٹ کر کرتا تھا؟ تو گویا کہ چونکہ رسول عملاً قرآن کی اتباع کرتے ہیں، اور قرآن کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب، کس کا کلام ہے؟ تو رسول کی اتباع
ہے نا. وہ اس طرح جس طرح اللہ کی اطاعت, جو اس کی اتباع پر نہیں کرے گا ہے نا, اس سے اللہ محبت نہیں کرے گا. تو اب یہ پرستی کے لفظ ہے نا, جب تک اس پرستی کے لفظ کو ہم نے صرف خدا کے لیے خاص نہیں کیا. ایک مومن کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ بولے میں صرف خدا پرست ہوں بس. دیکھیں, میں وطن سے محبت کرتا ہوں لیکن وطن پرست میں نہیں ہوں, میں خدا پرست ہوں. میں اولاد سے محبت کرتا ہوں, اولاد پرست نہیں ہوں. میں وطن سے محبت کرتا ہوں, وطن پرست نہیں ہوں. میں ملک سے محبت کرتا ہوں, ملک پرست نہیں ہوں. میں لیڈروں سے محبت کرتا ہوں لیکن میں لیڈر پرست نہیں ہوں. میں لیڈر پرست نہیں ہوں. میں اپنے آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن میں نفس پرست نہیں ہوں. پھر معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ فنا فی اللہ, اللہ میں جذب ہونا, عشق مجازی, عشق حقیقی, پھر وصال, وہ آدمی جو ہے نا نعوذ باللہ جا کر اللہ سے ملا پھر اس کا عرس مناتے ہیں نا, یہ سارا غلط. یہ محبت نہیں. محبت سمپل اللہ تعالیٰ نے بولا پیغمبر کی اتباع. پیغمبر کس کی اتباع کرتا تھا؟ قرآن کی اتباع کرتا تھا. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. پھر جب تم دیکھو گے, اے کاش کہ تم دیکھو, اے کاش کہ تم دیکھ سکتے, وہ لوگ جو ظالم ہیں جب وہ دیکھیں گے عذاب کو, جب عذاب کو دیکھیں گے, اور ادھر انہوں نے ہر ایک کو خدا بنایا ہے, ہر ایک نے اپنے دل میں کئی خداؤں کو جگہ دی ہے, وہ دیکھیں ان القوت للہ جميعا, اوہ ساری قوتیں وہ تو صرف اللہ کے لیے, ساری عزتیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے. میرا تو خیال تھا کہ اللہ کے مقابل میں اور لوگ بھی قوت والے ہیں, میرا تو یہ خیال تھا, اس لیے میں نے ان کو اپنے دلوں میں بسایا تھا. یہ ہمارے بڑے بڑے ترمخواہ لیڈر, یہ ہمارے بڑے بڑے بزرگ, یہ بڑے بڑے امام, یہ بڑے بڑے علماء, یہ بڑے بڑے شیوخ, یہ قوم کے بڑے بڑے لوگ, ہم نے تو سوچا تھا یہ بڑے قوت والے ہیں. جب اس دنیا میں ان کو دیکھتے تھے نا کہ سارے لوگ ان کے پیچھے بھاگتے, یہ کالے کالے چشمے اور یہ ہاتھوں میں بندوقیں اٹھائے, اتنے لوگ ان کے پیچھے, اور یہ بڑے بڑے جبے والے, یہ بڑے بڑے چوغے والے. ہمارا تو خیال تھا کہ ساری قوت ان چوغوں والوں کے ساتھ, ان جبوں والے کے ساتھ. بڑے بڑے بزرگ کے ہاتھ اٹھائیں گے تو دنیا ہل جائے گی. ان کے ہاتھوں میں کمال ہے, ان کے جنتر منتروں میں کمال ہے, یہ آرڈر کریں گے تو دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گا. لیکن اب تو ایسا نہیں ہے. ان القوت للہ جميعا, ساری قوتیں صرف اللہ کے لیے. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ, اور وہ دیکھیں گے کہ سخت عذاب صرف اللہ دیتا. اور پھر جب اللہ ہم سے پوچھے گا کہ تیرا خالق کون تھا, ہم بولیں گے خالق تو تھی, تیرا مالک کون تھا, رب کون تھا, رحمان اور رحیم کون تھا, تجھ کو زندگی کس نے دی تھی, زندگی کے سارے اسباب تم کو کس نے فراہم کی تھی, یہ ساری نعمتوں میں جو تم جی رہے تھے ساری نعمتیں کس نے دی تھی, یہ اولاد تم کو کس نے دیا تھا, یہ تمہاری بیوی, اس کو اس حال پر کس نے جو ہے نا پہنچایا تھا. ہم بولیں گے یا اللہ سارا تو نے, پھر مجھے چھوڑ کر تم نے دوسروں کو اپنے دل میں کیوں بسایا, میرے بجائے ان کے آگے کیوں جھکے, میرے حکم پر ان کے حکم کو کیوں ترجیح دیا, میرے دین پر ان کے مذہب کو کیوں ترجیح دیا, ہے نا, میری کتاب پر ان کی کتابوں کو کیوں ترجیح دیا, میری کتابوں پر اور میرے رسولوں پر, میرے نبیوں پر ان کو کیوں ترجیح دی. ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا پھر وہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا پائیں گے؟ کوئی ایسی طاقت ہے جو پھر خدا کے مقابل میں کھڑا ہو جائے, کس کو چھوڑو یہ میری محبت میں ہوتا. یہ صرف قصے اور کہانیاں ہیں, ان کو تم قوالیوں میں صرف سنو. یہ قوالیوں کی باتیں کہ ادھر بڑے بڑے بزرگ آ جائیں گے, وہ بولیں گے یا اللہ اس کو چھوڑ دو اس لیے کہ میرا محب تھا, ہے نا. یہ صرف قصے اور کہانیاں قوالی کی باتیں. یہ چیزیں آپ کے ڈراموں میں, ناولوں میں آپ کو ملے گا, افسانوں میں ملے گا. ہم دنیا میں دیکھ رہے کہ ساری قوت صرف اللہ کی, یہ تمام کائنات سمیت ایک ایک ذرے کا یہ اللہ کے حکم پر چل رہا. یہ سورج کس کے حکم پر جو ہے نا طلوع ہوتا, یہ کس کے حکم پر غروب ہوتا, یہ موسمیں کس کے حکم پر آتے,
یہ ایک نطفہ انسان کس کے حکم سے بنا؟ ایک بیج کا دانا آنا یہ 700 دانوں میں کس طرح بدل گئی؟ جب اس دنیا میں ہم دیکھتے کہ ساری قوتیں صرف اللہ کے لیے اور آخرت میں بھی یہ ہوگا، تو پھر آؤ ہم کم سے کم مسلمان اپنے دلوں میں صرف اللہ کی محبت کو سمائیں، اسی کو ہم بسائیں. ہمارا شدید میلان اللہ کی طرف، اللہ کی محبت کو تمام محبتوں پر ہم ترجیح دیتے. یقین جانے ایسا کریں گے نا تو پھر ٹھیک ہو جائے گا. اگر ایسا نہیں کریں گے پھر ہم بھی پکڑ میں آ جائیں گے، اور ابھی بھی ہم پکڑے ہیں، ابھی بھی ہم پکڑے، ابھی بھی اللہ کے کلام سے ہم اپنے جو بزرگ ہے، علماء ہے، دوسرے ہے نا، ان کی باتوں کو ترجیح دیتے. یقین جائے آج بھی پیغمبر کی سنت سے زیادہ ہم اپنے بزرگوں کی جو ہے نا طریقوں کو اہمیت دیتے. آج بھی اللہ کے حکم کی بجائے اپنے بڑوں کے احکامات کو ہم ترجیح دیتے. اور یہ دنیا میں جو ہم خرابیاں دیکھ رہے ہیں صرف وجہ یہ، اگر سارے لوگ وہ شدید میلان اللہ سے رکھیں اور اللہ کی محبت کو تمام محبتوں پر ترجیح دیتے اس دنیا میں، پھر کس قدر بہتری آج. کیوں؟ پھر اللہ تو پھر سب کا ہے نا. پھر اللہ عدل، احسان، انصاف، امن، سلامتی، انسانوں کا احترام، انسانوں کی آزادی، انسانوں کی بھلائی چاہتا ہے نا. پھر اللہ نے بولے گا بالکل اپنے بچوں کو توجہ دے دو، بالکل اپنے بچوں کا خیال رکھو، لیکن دوسرے کا بچوں کا بھی پھر خیال رکھو. تمہارے بچوں کے ساتھ دوسرے کا بچہ بھی خراب نہیں ہو جائے، تمہاری بیوی کے ساتھ دوسرے کا بیوی بھی خراب نہیں ہو جائے، تمہارا گھر آباد تو دوسرے کا گھر برباد نہیں ہو جائے، تمہارا ملک آباد دوسرے کا ملک برباد نہیں ہو جائے، تمہاری قوم آباد دوسرے کا قوم برباد نہیں ہو جائے، پھر خرابی آپ کو ملے گی. اب کیا ہے؟ اب یہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں نا، ایک طرف سے اسرائیل ہے، ایک طرف سے فلسطین. اسرائیلی حکمران اسرائیلی، اس کو صرف اپنے وطن کا خیال، صرف اپنی قوم کا خیال، اپنی بقا کا خیال، دوسرے کا خیال نہیں اس کا. اگر وہ جس طرح اپنی قوم سے محبت ہے، اس کو اپنے وطن سے محبت، اسی طرح وہ فلسطینوں سے بھی محبت کرے، اس کے بچوں سے بھی محبت کرے، پھر ایک بچہ ضائع ہوئے گا، ایک بچے کا خون بہے گا. پھر یہ جنگ بازوں کو موقع ملے گا کہ اپنے اسلحہ بیچیں، دنیا کو خون سے خرابے سے بھر نہیں ملے گا. تو یہ سمپل ساری چیزیں ہیں. اپنی قوم کی محبت میں ہم نے ایٹم بم بھی پھینکے نہیں پھینکے. اپنی قوم کی بقا اور محبت میں ہم نے کیا کیا؟ دوسرے قوموں پر ایٹم بم پھینکا، اور ان ایٹم بموں نے 2 بڑے شہروں کو لاکھوں انسانوں کے ساتھ سیف استی سے بٹھا دیا. اگر ہم انسانوں سے اللہ کی خاطر سب انسانوں سے محبت کرتے تھے کہ اللہ کا مخلوق، یا اللہ کا مخلوق جس طرح ہماری قوم ہے اس طرح وہ بھی قوم، جس طرح ہم انسان ہیں وہ بھی انسان ہے، تو پھر ایسا ہوتا تھا؟ پھر ایسا نہیں ہوتا تھا. وما علینا الا البلاغ.